بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موزن رسول، اسا بردار اور السابقون الاولون حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آپ کا نام بلال، والد کا نام رباح، کنیت ابو عبداللہ، پیدائش مکہ، رنگ گہرا سانولا، قد طویل، بھال گنے، سینہ ابھرا ہوا، اس لیے امت مسلمہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ کا تعلق حبشہ سے تھا، جبکہ والد عرب کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ 2 بہنیں، 1 بھائی، اور والدہ کے ساتھ بکتے بکاتے عبداللہ بن جدوان اور اس کے بعد امیہ ابن خلف کے پاس پہنچے۔ ابن خلف مکے کا ایک کافر سردار تھا اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ظلم کرتا اور بہت زیادہ کام کرواتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا بلال پر ظلم ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال سے کہا، کب تک تم اپنے خداؤں کو پوجو گے؟ یہاں ماتھا ٹیکنے سے آزادی نہیں ملے گی۔ میں تجھے ایک دروازہ دکھاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے مکے کی گلیوں سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر بٹھا دیں گے۔ آپ سنجیدہ آدمی تھے، بات سمجھ گئے اور کلمہ پڑھ لیا، مگر 2 واقعات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا ظاہر ہو گیا، کیونکہ خوشبو اور محبت چھپائے نہیں چھپتے۔ ابن خلف کو پتہ چل گیا کہ اس کے غلام بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بلال کو بلوا کر پوچھا تو بلال نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پر ابن خلف نے کہا، تم ہمارے بتوں کے دشمن ہو گئے ہو، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو بہت برا ہوگا۔ مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ سچے دل سے عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو چکے تھے، اور امیہ ابن خلف کو منع کر دیا کہ تم مجھ پر ظلم تو کر سکتے ہو، مگر مصطفیٰ کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتے، اور اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ غلام کا جواب سن کر ابن خلف کو غصہ آ گیا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد شروع کر دیا۔ عرب کی زمین تو ویسے ہی گرم ہوتی ہے۔ ابن خلف نے بلال کو تپتی زمین پر لٹایا اور اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ غلام کروٹ نہ لے سکے۔ اتنے تشدد اور ظلم کے باوجود بلال کے منہ سے صرف احد احد ہی نکلتا۔ یہ سن کر ابن خلف کو اور غصہ آتا، اور اس غصے میں خلف نے بلال کو 1 دن اور 1 رات بھوکا رکھا، مگر بلال احد احد کرتا رہا۔ ابن خلف مار مار کر تھک گیا، پھر مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلوا کر غلام بلال پر تشدد کروایا کہ یہ محمد کا نام لینا بھول جائے۔ ان بدمعاش لڑکوں نے بہت ظلم کیا، مگر عشق مصطفیٰ اور عشق الہی میں عہد عہد ہی کرتے رہتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال سے کہا، تو عہد عہد دل میں کر لیا کر تاکہ مار نہ پڑے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا اور 2 دن مار نہیں پڑی، مگر جیسے ہی تیسرے دن ابن خلف کو دیکھا تو عہد عہد کہنا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی ابن خلف نے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، کہا تجھے منع کیا تھا، تو آپ نے جواب دیا، آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ایک کافر نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اگر تیرا رب سچا ہے
تو تجھے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جس طرح مٹی کے برتن کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا، اسی طرح میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مار پڑ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر دعا کی، یا اللہ بلال کو نجات دلا دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال پر ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر امیہ بن خلف کے پاس آئے اور کہا، بلال کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لوگے؟ ابن خلف جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت چڑھتا تھا، کہا 2000 دینار اور 3 غلام۔ قیمت بہت زیادہ تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں کر دی اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا لیا۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیا تو آپ کے مالک نے آپ کو کوڑے مارے کہ تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، کیونکہ اس وقت غلام اپنے مالک کا جوتا بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مگر عشق مصطفیٰ میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ یہ تھا عشق الہی جو فرش سے عرش پر پہنچ گیا۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ جس نے مٹی میں بیٹھے ہوئے بلال کو کعبے کی چھت پر بٹھا دیا۔ اب بات کرتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کی۔ یوں تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر بہت ظلم ڈھائے گئے اور جتنی اذیتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئیں، مگر ان تکلیف کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ صابر و شاکر رہے، ہر ظلم کا جواب کلمہ توحید سے دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہایت شیرین اور دلکش تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ اسلام کی سب سے بڑی سعادت اسلام کا پہلا مؤذن ہونا تھا۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا کہا۔ آپ کی آواز اتنی دلکش تھی اور اتنی تاثیر تھی کہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر آپ کی آواز سننے دور دور سے چلے آئے، بلکہ کھچے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، دوران پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کرتے، سفر کے وقت سائبان کا انتظام کرتے۔ جب تک جنگ جاری رہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضروری احکامات اور ہدایات فوج تک پہنچاتے اور میدان جنگ کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے بلال تو مدینے ہجرت کر جا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں غلام ہوں، آپ کا ہر حکم ماننا مجھ پر لازم ہے، لیکن ایک عرض ہے کہ آپ مدینے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، کہا ہاں میں آؤں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور کب جانا ہے؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ سلسلہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک عقیدت کے ساتھ جاری رہا، مگر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فصال کے بعد آپ مدینے میں رہا نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد پر جانے کی اجازت چاہی، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس بڑھاپے میں تنہا مت چھوڑو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں اب اذان نہیں دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مان لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا دل مدینے میں نہیں لگا۔ آپ نے اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی قربت سے محروم ہو چکے تھے، اور اب ان کی خدمت کا کوئی موقع نہیں رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور بیت المقدس میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ یہ خواب دیکھ کر آپ مدینے جانے کے لیے بےتاب ہو گئے اور مدینے پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور بہت روئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیار کیا، اور آپ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر دینے کی فرمائش کی، اور آپ منع نہ کر سکے، اور منع بھی کیسے کر سکتے تھے، نواسہ رسول کی جو خواہش تھی۔ بیت المقدس میں رہ کر کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرنے لگے۔ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بعض روایت میں 60 سال آیا ہے، اور دمشق میں باب الصغر کے قریب مدفون ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔